چند حروف مقطعات جو قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے شروع میں ہیں. کسی دور میں مجھے یاد ہے کوئی 4-5 سال میں مجھے بہت شوق پڑا ان چیزوں کو دیکھنے میں. تو یہ بھی پتہ چلا پڑھتے ہوئے کہ اس کے بارے میں تو کچھ 70 سے زیادہ اقوال موجود ہیں. کوئی کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے, کوئی کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے. تو اور زیادہ تر یہ اسے لیا گیا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان کوئی راز کی بات ہے. بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ پھر یہ قرآن مجید میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. تو قرآن حکیم میں ایسے الفاظ لکھے ہیں, موجود ہیں, جو آج تک امت اس کے معنی طے نہیں کر سکی. تو اس کو لکھنے کا پھر اصل مقصد کیا تھا؟ تو یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ نہیں, ایک تو دیکھیں, ایک بات متفق ہے ہماری امت میں, میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی میجر اختلاف ہے, وہ یہ کہ یہ صورتوں کے نام ہیں. اچھا, نام کا لفظ آتے ہی اب یہ ایک سوال کا جواب مل جاتا ہے ہمیں کہ اگر نام کے ہمیں معنی نام ہی معلوم ہو تو فرق نہیں پڑتا. یعنی صورت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں جو بے معنی ہے یا جس کا ہمیں معنی معلوم نہیں. صورت پوری ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. جو پہلا حصہ ہے اس کا, پہلی آیت ہے یا پہلا جملہ ہے, وہ اس کے نام کو بتا رہا ہے. تو اس لیے بعض صورتوں کے تو نام وہی ہیں, جیسے سورۃ نون ہے, سورہ طٰہٰ ہے, سورہ یاسین ہے, ان کے نام وہی ہیں جو سورہ حروف مقطعات ہیں. لیکن کچھ صورتوں کے دوسرے نام بھی رکھ دیے گئے ہیں کیونکہ وہ مشترک بھی ہیں. جیسے الف لام میم ہے تو وہ ایک سے زیادہ صورتوں کے اوپر آتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ جو اس کے بارے میں فرائی صاحب نے جو نقطہ نظر پیش کیا وہ کافی وہ ہے, اٹریکٹیو ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف جو ہیں یہ الفاظ ہیں. یعنی الف ایک لفظ ہے, لام ایک لفظ ہے, اور اس کی جو معنی ہیں وہ ان کا جو پکٹوریل وہ تھا بیک گراؤنڈ, اس کے لحاظ سے ان کے معنی ہیں. اس پر کچھ لوگوں نے کام بھی کیا ہے. ساجد امیر صاحب میرے بھائی بھی ہیں, عالم دین ہیں, انہوں نے اس پر کچھ کام کیا ہے. اس کے علاوہ اور لوگوں نے بھی کام کیا ہے. تو وہ یہ اس میں خوبی یہ ہے فرائی صاحب کی اس بات میں کہ یہ زبان کے جو پروسیس ہے, زبان کے ڈیولپ ہونے کا, بننے کا, اس میں رکھ کر ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ اس اعتبار سے قابل توجہ ہے کہ یہ لسانیاتی اپروچ ہے اس کے ساتھ. جو اس کے علاوہ جو باتیں آج جیسے آپ نے کہا کہ 70 سے زیادہ اقوال ہیں, وہ جتنے بھی اقوال ہیں وہ سارے گیس ہیں. یعنی وہ کسی اصول پر نہیں ہے, وہ اندازوں سے بات کی جا رہی کہ شاید یہ بات ہو, شاید یہ بات ہو, شاید یہ بات ہو. جو حیرانی کی بات ہے, زیادہ حیرانی کی بات ہے, وہ یہ کہ یہ سوال کہ ان الفاظ کا, ان حروف کا مطلب کیا ہے, اس سوال سے دور اول خالی ہے. قرآن اور حدیث دونوں خالی ہیں. یعنی یہ سوال ہی نہیں اٹھایا گیا وہاں کہ ان کا مطلب کیا ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کا نام ہونا اور ان صورتوں کے یہ نام کیوں رکھے گئے ہیں, اس پر وہاں کوئی سوال نہیں ہے. اور وہاں بالکل واضح ہے بات کہ یہ نام کیوں رکھے گئے ہیں, یہ کیا علامتیں ہیں جن کی وجہ سے اس صورت کا یہ نام رکھا گیا ہے. تو لیکن ہوا صرف یہ ہے کہ وہ جو بھی علم تھا جس پر وہاں کے لوگ مطمئن ہیں, اس زمانے کے لوگ مطمئن ہیں, وہ آگے منتقل نہیں ہو سکا. ہم دیکھتے ہیں حضرت ابن عباس کے اقوال میں سے وہ بھی ویسی گیس لگا رہے ہیں جیسے کہ وہ 70 اقوال ہیں. پہلی تو بات یہ ہے, تابعین نے ضرور سوال پوچھا ہوگا یا ان کے ذہن میں آیا ہوگا. تو اس میں ابن عباس کے قول میں نے دیکھا تھا وہ الف لام میم پہ جو کہتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ نام رکھے گئے ہیں تو نام کی تو ساری فلسفی غلط ہو جاتی ہے. نام کسی چیز کا ہم رکھتے ہیں اس کی شناخت کے لیے, یونیکنیس کے لیے. اگر میرے 3 بیٹے ہیں, تینوں کا نام علی ہے, تو میں نے تو پھر نام کی ساری فلسفی غلط کر دی. اسی کے میں پھر کس کو بلاؤں گا؟ تو اگر اس کی فلسفی ہے کہ نام رکھے گئے ہیں تو پھر الف لام میم سے ہی بہت ساری صورتیں کیوں شروع کی گئی؟ اور تیسرا یہ کہ کئی صورتوں کے شروع میں یہ باقاعدہ الگ صورت, الگ آیت ہے,
اور کئی صورتوں میں یہ آیت کا حصہ ہے. تو ان میں بھی ایسی یونیکنیس نظر نہیں آتی کہ اگر یہ نام ہے تو پھر ایک آیت ہی قرار دیا جاتا ہے, یہ آیت ہی شمار ہی نہ کیا جاتا. اس میں سے باقاعدہ ہم آیت بھی گنتے ہیں کئی جگہوں پہ, خدا کی آیات میں سے ایک آیت بھی. تو نام کی فلسفی پھر مجھے اس طرح جو ہے وہ نہیں, وہ جو ہے آیت گننا اور نہ گننا اس کا تعلق تو ہے حضور کی قرات سے. وہ تو اس پر مبنی ہے کہ حضور نے وقف کہاں کیا ہے اور اسی سے آیتیں, اس لیے کہ وہ کئی جگہوں پر تو جملہ ہی پورا نہیں ہوتا اور آیت بن گئی ہے, تو اس وجہ سے وہاں تو اصول ہی دوسرا ہے. ظاہر ہے اس کے پیچھے توفیق بھی ہے, یعنی توقیف ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہوگا اس طرح. وہ حضور نے یہ جو کہ حضور آیتیں کس اصول پر بناتے ہیں, اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے علماء کا انڈرسٹینڈنگ ہے, کوئی ہمارے پاس نص نہیں ہے. یہ بات کہ بھئی وہ جہاں آیت کا حصہ ہے یا آیت کا حصہ نہیں ہے, مولانا اصلاحی نے تو ہر جگہ پہ اس کو حاذہ الف لام میم حاذہ اس طرح اس کی توجیہ کی ہے, یعنی وہ نام ہی اس کو لے رہے ہیں, وہ اس کو آیت کا حصہ ہونے کے باوجود نام سے الگ نہیں کر رہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ بھی ایک ہی یعنی شناخت کے لیے نام رکھے گئے, نہیں, یہ شناخت کے لیے نام نہیں رکھے گئے. یعنی جو مثال دے رہے ہیں, بچوں کی مثال دے رہے ہیں, تو یہاں نام رکھنے کی وجہ اور ہے. وہاں نام رکھنے کی, اگر فرائی صاحب کی بات کو مان لیا جائے تو نام رکھنے کی, ایک ہی نام رکھنے کی وجہ مشترکات ہیں, یعنی مضامین کا اشتراک ہے, جس کی وجہ سے فرائی صاحب نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے تو ان سے پہلے یہ نقطہ نظر امت میں نہیں رہا. نہیں ہے. تو اس میں اور پھر ان کی یہی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرائی صاحب تک لوگ جو ہیں اس کے تکے لگاتے رہے 1400 سال تک. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, یہ ہمارا دور اول ہے یا دور ثانی ہے, جو جس کو دور متوسط ہم کہتے ہیں. وہاں زبان کے پہلو سے کام کرنے والے لوگ وہ چند نام ہیں, اور زیادہ لوگوں نے روایت کی بنیاد پر یا معنی کی بنیاد پر تفسیریں کی ہیں. مولانا فرائی جو ہیں وہ زمخشری کے بعد دوسرے آدمی ہیں کہ جو ایک ماہر زبان کی حیثیت سے کلام کو دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ یہ پہلے آدمی کیوں ہیں. یعنی جو اصل میں جب کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جاتا ہے تو صدیاں اس کے تحت گزرتی ہیں, یہ ہر علم میں ایسے ہی ہے. تو جو ہمارے جیسے وہ ہیں تبری ہیں اور اسی طرح دوسرے بڑے لوگ ہیں, وہ انہوں نے جب اتنے بڑے ٹاورنگ کام کر دیے تو پھر صدیاں گزرتی رہتی ہیں کاپی کرنے میں. پھر کوئی ٹاورنگ شخصیت پیدا ہوگی تو پھر کوئی نیا رخ سامنے آئے گا. تو وہ یہ علم کی دنیا میں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. بہت شکریہ, مہربانی.